اللہ کے دین کا طالب علم اس سے بڑھ کے کسی بندے کا درجہ نہیں. کوئی جتنا مرضی عابد ہو، زاہد ہو، ساری رات تہجدیں پڑھے، کچھ بھی، وہ بہت نیچے ہے. ایک عالم آدمی، طالب علم آدمی، علم پیشہ آدمی یہ رات سوئے اور غیر عالم تہجدیں پڑھے، یہ سویا ہوا بہتر ہے. تو اس لیے اللہ کی زمین پہ بھائی ان سے یہ وراثت الانبیاء ہیں. تو نبی کی وراثت کے بعد اس سے اونچا منصب شرف کیا ہوگا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا منصب رکھنے والے آدمی کو اپنے منصب کے مطابق ہی اس کو بڑا عالی الظرف اور سب سے زیادہ ذمہ دار، دینی علمی معاملات میں سب سے زیادہ غیور اسی کو ہی ہونا چاہیے. اور اگر اس میں یہ صفتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منصب کو نہ سمجھا ہے، نہ اس سے وفاداری کر رہا ہے. تو ایک تو عمومی طور پہ میں یہ سب طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ بھائی فی زمانہ، بلکہ ہر زمانے میں ہی طالب علم، دین کا طالب علم، وہ بہت مصروف طالب علم ہے، دن رات مصروف طالب علم ہے. جس زمانے میں یہ ذمہ دار طالب علم ہوا کرتے تھے نا، کہ ان کی راتیں بھی علم میں اور دن بھی، وہ بھوکے بھی علم میں اور پیاسے بھی علم میں، تو دیکھیے کہ کتنی برکتیں ہوئیں، کتنا علم ہے جو اللہ کی زمین پہ مارد وجود میں آیا. حدیث میں کتابیں لکھی گئیں، تفسیر میں لکھی گئیں اور وغیرہ، اتنا مواد کہ اگر سارا لکھا ہوا ہمارے سامنے اگر آ جائے نا تو ہم ویسے ہی جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں کہ یار اتنا کیسے کسی نے لکھا. لیکن وہ ذمہ دار لوگ تھے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ آج کوئی اچھا مدرس پیدا ہو رہا ہے، نہ اچھا مؤلف پیدا ہو رہا ہے، نہ کسی میں نقد اور تجزیے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ رطب و یابس کے درمیان کوئی فرق کر سکے، کوئی چھان پھٹک کر سکے کہ یہ ردی ہے، مزیف ہے، یہ جید ہے، صالح ہے، طیب ہے. تو یہاں تک جو ہے نا وہ یعنی ایک افسوسناک حد تک ہمارا جو ہے نا وہ علمی معیار جو ہے نا وہ گر چکا ہے. تو ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جس مرحلے میں بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، نہیں تو اپنے اس عہدے اور عہد کے ساتھ خیانت ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود متعین کر لیا. اور ہمیں ادراک کی ساری زندگی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ نے جو ہے نا وہ رحمتیں کیا کی ہیں، تو یہ کتنی جو ہے وہ گھاٹے والی بات ہوگی. دوسرا ایک اور چیز ہے، میں اس پہ توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی جملہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی. یہ پڑھتے ہیں، میں کوئی نئی حدیث نہیں آپ کو سنا رہا، آپ نے سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، لیکن ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی اگر علم یہاں سے اٹھے گا تو اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا. کسی کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے علم اٹھے گا نا، ایسے تو نہیں اٹھ جانا. کتابیں تو نہیں اٹھیں گی کہ صبح آپ نے دیکھا مکتبے میں کتاب ہی کوئی نہیں، وہ ساری کی ساری اوپر اٹھ گئی ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ میں اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ توجہ دلا دوں. دیکھو 3-4 طبقے ایسے ہیں جو اس جرم کے شکار ہوتے ہیں، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ. سب سے پہلے تو مسلمان گھرانوں کے والدین یہ مجرم ہیں.
اگر وہ بچے ہی وقف نہیں کریں گے، مدارس میں بھیجیں گے نہیں، تو مدارس والے کس کو پڑھائیں گے؟ سب سے پہلے جو خام مال ہے وہ تو یہی ہے نا. اگر آپ کو خام مال ہی نہیں مل رہا ہے تو آپ آگے آپ نے جو ہے نا وہ پیداوار جو ہے وہ کس چیز کی کرنی ہے آپ. تو اس لیے فی زمانہ اسلامی معاشرے میں وہ خاندان، وہ گھر جو اپنے بچوں کو شروع سے ہی انہوں نے نیت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے پائلٹ بنانا ہے، وزیر اعظم بنانا ہے، جیسی جو ہے وہ والد کی سوچ ہے وہ اسی حساب سے وہ اپنے بچے کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ جذبات رکھتا ہے، اسی لائن پہ اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں اگر کثیر تعداد میں لوگ اگر اپنے بچوں کو دینی مدارس سے ہٹا رہے ہیں، ادھر نہیں داخل کرا رہے، ادھر نہیں بھیج رہے، ادھر نہیں دلچسپی لے رہے، اس تعلیم کو جو ہے وہ اپنی ترقی اور اپنی جو ہے نا وہ اعلیٰ سوسائٹی کے آدمی شمار ہونے میں رکاوٹ جو ہے نا وہ تصور کر رہے ہیں، تو یہ مجرم ہیں. سب سے پہلے یہ مجرم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، ان سے پکڑنا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے نہیں بچیں گے جی. اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہماری، جن میں مدرسہ شامل ہے، استاذ بھی شامل ہے، طالب علم بھی شامل ہے. اب آگے بھیج دیا لوگوں نے بچوں کو ابتغاء لوجہ اللہ، وہ چھوڑ آئے مدرسے میں. اب اگر یہ علم اٹھے گا کیسے؟ میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو، حقیقی واقعاتی. اب اگر کسی مدرسے کا دینی نصاب ہی کمزور ہے، والراسخون فی العلم، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مدرسے والوں نے اپنا نصاب اس معیار کا رکھا ہی، اوپر سے نیچے آ گئے نا. جتنا آپ نیچے آئے ہیں اتنا سمجھیں آپ کہ آپ نے اتنا علم اٹھا دیا. آپ نے یہ چھت ہے، اب نیچے آپ رہیں گے تو پھر اوپر والا تو نہیں نا، آپ چھوڑ دیا نا آپ نے. اس لیے وہ مدارس، ادارے تعلیمی جو اپنے نصاب کو والراسخون فی العلم کی منزلت پہ پہنچانے کے لیے جو نصاب چاہیے، اس نصاب پہ ان کو یا پتہ ہی نہیں، یا اہمیت نہیں ہے، یا وہ معاشرتی معاملات کی وجہ سے اس کو کمزور کیے بیٹھے ہیں کہ جی اس کو چلو گھٹا دو، کچھ زیادہ ٹائم بچے نہیں آتے، لوگ نہیں بھیجتے، دورانیہ تھوڑا ہو جائے گا، بچے زیادہ ہو جائیں گے، جلدی فارغ کریں گے، جلدی چلے جائیں گے. بھائی آپ کر لیں جلدی، ہے کس نے روکا ہے آپ؟ اور یہ جلدیاں کرنے والے کرتے بھی ہیں. لیکن اس جلدی میں آپ نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے کیا کھویا اس جلدی میں؟ اس جلد بازی میں آپ نے 1000 طالب علم فارغ کیے. اگر یہ جلدی کیے بغیر اگر آپ ایک طالب علم کام کا، والراسخون فی العلم، یہ ایک جو ہے وہ 1000 پہ بھاری ہے. تو اس لیے میں یہ تعلیمی ادارے مدارس سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے اداروں میں وہ چلو تم ادھر کی جدھر کی ہوا ہو اسی کو پورا کرنے کی بجائے طالب علم کو اعلیٰ ترین راسخ فی العلم، علم میں بھی تقوی میں بھی پوری طرح تیار کرنے کے جو لوازمات ہیں، جو اسباب تعلیم ہیں، وہ اسباب تعلیم اپنے اداروں میں پورے کرو. اب ایک ادارہ ہے اس میں اگر مکتبہ ہی نہیں ہے، میں ایک سوال ہے، کتب خانہ ہی نہیں ہے. مکتبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حدیث ہے، فقہ ہے، اصول ہے، رجال ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے
کامل ترین لازم جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کا مکتبہ ہی ناقص ہے، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، تو بھی آپ نے وہ یرفع العلم میں خاصا حصہ ڈال دیا، وافر دل کھول کے چندہ دے دیا آپ نے کہ علم جو ہے نا وہ اٹھ جائے تو اچھی بات ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، بد نیت نہیں ہے ہم، لیکن ہم جو بھی کر رہے ہیں نیک نیتی سے کر رہے ہیں اچھے، لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے جو خطرناک پہلو ہیں وہ کیا. تو ایک تو یہ اداروں کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد باقی بچتے ہیں دو طبقے باقی بچتے ہیں جو رفع العلم کا باعث ہے اور کثرت جہل کا جو ہے نا جو باعث ہے، وہ ہے ایک مدرس اور ایک طالب علم. اب اگر مدرس جو ہے اس نے بھی جو اپنی تدریس ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ادارے نے بھی سب کچھ دیا، وظیفہ بھی دیا، بڑی اچھی بلڈنگ بھی دی، سارے انہوں نے حق ادا کر دیا. اب مسئلہ آ جاتا ہے آ کے کس کا؟ ٹیچر کا، جو مدرس ہے. اگر مدرس نے، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بڑا واضح طور پہ، آپ میں سے کئی مدرس ہوں گے بھی، کئیوں نے بننا ہے انشاءاللہ تعالی. بھائی مدرس، ہر وہ مدرس جس کا صرف یہی ہے کہ بھائی میرا ادارے کے ساتھ 5 6 7 8 سبق پڑھانے کا ایگریمنٹ ہے، یہ اسباق میں نے پڑھانے ہیں اور اس پہ انہوں نے مجھے یہ معاوضہ ہے طے کیا ہے، بھائی میں اسباق میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی ہے کہ آپ نے سبق پڑھا دی؟ نہیں. یہاں پہ ایک منزلت اور بھی ہے. ایک ہے طالب علم کو میں نے اسباق پڑھا چھوڑنے ہیں، یہاں تک آپ کی جو روزی ہے وہ حلال ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ وہ جو یکسر الجہل اور یلفع العلم کا ہے، اس کے سامنے جو بند باندھنا ہے وہ آپ نے باندھا، وہ نہیں باندھا ابھی، آپ نے ٹمپریری سا باندھا ہے، وہ کسی وقت ٹوٹ سکتا ہے. استاذ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ جذبات رکھنے چاہیے کہ میں نے اپنے طالب علم کو یہ کچھ بنا کے چھوڑنا ہے. اس میں آپ کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے بھائیوں کو؟ ایک ہے کہ میں نے پڑھا چھوڑنا ہے، چلو ٹھیک ہے سبق ہے میں پڑھا رہا ہوں، نہیں. ایک یہ ہے کہ استاذ نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بڑی اونچی جگہ پہ جو ہے کسی نہ کسی ستارے پہ جو ہے نا اس نے نشان لگایا ہوا کہ میں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہے، وہاں تک میں نے اس کو پہنچا کے چھوڑنا ہے. یہ استاد جو ہے نا یہ صحیح استاذ ہے. اور دیکھیے یہاں آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے، آپ تو حدیث کے طالب علم بھی حدیث کے، استاد بھی حدیث کے ہیں. میں تو عرصہ سے میں حدیث پڑھانا مجھے جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، کوئی بندہ، ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بندہ میرے ساتھ محبت، تقرب اور قربت کی راہ پہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ فرائض کو پورا نہیں کرتا. یہ ایک منزلت ہے جو بتا دی. اب ایک آدمی ہے، مسلمان ہیں، وہ 5 نمازیں تو اچھی طرح
پڑھتے. ان نمازوں کی وجہ سے وہ کیا بنا؟ اس تدرج کو، اس حدیث کا مطالعہ کیجیے خدا کے لیے. وہ کیا بنا جی؟ یہ فرائض کی ادائیگی میں اب اللہ کے ہاں وہ نامنظور، نامقبول یا مغضوب علیہ نہیں رہا، اللہ کی محبت میں داخل ہو گیا، اس روڈ پہ چڑھ گیا ہے جو آگے پھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب میں جو ہے نا. اچھا، اگلا جو جملہ ہے نا اس پہ بڑا غور کریں بھائی. آگے فرمایا کہ بندہ جو ہے ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، یعنی یہ دو مرتبے جو ہے نا تعلق اور تقرب کے، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیے کہ دیکھو فرائض تک محدود رہو گے تو ٹھیک ہو، تم اچھے بندے ہو، اچھے ہو، تم مومن، اچھے مومن. لیکن ایک ہے کہ اللہ والا بننا، یہ منزلت بڑی آگے کی ہے. یہ کس سے حاصل ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق؟ نوافل سے ہوتی ہے. ایسی سمجھ بات؟ اچھا بھائی، میری جو سمجھ ہے، میری جو تفقہ فی الدین ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے. یہ ایک کہ اس میں مثال میں جس کو بنیاد بنایا گیا، وہ کس کو بنایا گیا؟ نماز کو. لیکن اعتبار اس کا ہر معاملہ میں ہے. آپ مدرس ہیں تو یہاں بھی وہ بات چلے گی. اگر جتنا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق آپ سباق جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، پڑھا کے جا رہے ہیں آپ، تو یہ وہی ہے کہ کم از کم آپ نے جو ہے نا وہ فریضہ ادا کر دیا. اور اگر اس کے بعد آپ کے ٹیچر استاذ کے یہ جذبات ہیں کہ نہیں بھائی یہ بچے ہیں، یہ کتاب جو مجھے دی گئی ہے یہ فلاں علم کی ہے، تو یہ اس میں تو صرف اس علم کی مبادیات ہی یہ پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا. مثلا میرے پاس جو ہے نا وہ اصول فقہ کا مادہ ہے، تو میں کوئی بھی کتاب جو ہے نا ادارے نے مجھے دے دی، میں نے پڑھا دی، تو یہ فریضہ ادا ہو گیا. لیکن اگر میں یہ کروں، نہیں بھائی میں نے اپنے طالب علم کو اس فن کا ماہر بنانا، یہ اس میں جو ہے نا وہ نوافل کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اضافی محنت، اضافی جو ہے وہ مغز ماری یہ کرنا پڑے گی اس کو. یہ جو اب اس مرحلے پہ جو آدمی ہے نوافل، اب اس کے کیا درجات ہیں، وہ پھر اللہ کا کیا بنتا ہے. اگلا متن کسی کو یاد ہے تو پڑھیے. نوافل کے ذریعے اب وہ کہاں پہنچ گیا ہے، یہ اگلا حصہ جو حدیث کا ہے نا خود جا کے مطالعہ کیجیے. یہ دو درجات ہیں، ایک تھا صرف فرائض تک محدود کا، ایک ہے آگے پھر بن نوافل. وہ نوافل سے وہ کہاں آدمی پہنچا؟ کیا وہ وہی ہے جہاں وہ فرائض تک محدود تھا تو اسی جگہ پہ کھڑا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، بہت اونچی منزلت ہے. آگے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا نا، اس سے اونچی تقرب اللہ کی کوئی اور صورت ہے ہی نہیں، بنتی نہیں. اعلیٰ ترین مرتبے میں پہنچ گیا. تو بھائی یہ بالکل جو ہماری جو تدریس ہے، مدرس جو ہے اس کا یہی معاملہ ہے. اگر تو کوئی ٹیچر مدرس اتنا ذمہ دار ہے کہ جس کے اندر جذبات ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد کو کم از کم جو سبق میرے پاس ہے، ایک میرے پاس نحو کا سبق ہے، ایک میرے پاس مصطلح کا ہے، ایک میرے پاس اصول کا ہے، کم از کم ان 3 مادوں میں جو میرے پاس ہے، میں نے کتاب کی حد تک نہیں بلکہ میں نے اپنے طالب علم کو کہاں پہنچانا ہے. اگر اصول کا ہے تو اصولی بنا کے چھوڑنا ہے اس کو، اگر نحو کا ہے تو اس کو نحوی بنا کے چھوڑنا ہے، مصطلح کا ہے تو اس کو اتنا تبصر میں نے دینا ہے مصطلح میں کہ کیا بات ہے، یہ سارا روشن ہو جائے اس کے سامنے. یہ مدرس جو ہے
یہ وہ مدرس ہے جو پوری ذمہ داری، پوری غیرت ایمانی کے تحت یہ یرفع العلم کے سامنے یہ دیوار بنے کھڑا ہے کہ میں نے علم اٹھنے نہیں دینا، میں نے جہالت کو پھیلنے نہیں دینا ہے۔ تو یہ ٹیچر کا کردار ہے، استاد کا کردار ہے۔ اب ہم کیا کرتے؟ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیا کرتا ہوں، آیا میں وہ فرائض بھی پورے ادا کر رہا ہوں یا وہ اس میں بھی میں، تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ یرفع العلم اور یکسر الجہل کے جرم میں پھر میرا کتنا حصہ ہوگا، مجھے کتنی سزا ہوگی، یہ ہمیں سوچنا۔ یہ یہاں پہ آ کے یعنی استاد جو ہے یہ اس ہے، اکثر یہ جو کچھ ہوگا استادوں کی غفلت سے ہوگا۔ آخری جو کڑا حلقہ جو بچتا ہے وہ ہے طالب علم۔ جب ایک طالب علم ہے، والدین اس کو جو ہے نا وہ مدرسے میں چھوڑ گئے، جاؤ بھائی پڑھنا ہے تم نے، پڑھو جا کے، وہ آ گیا پڑھنے کے لیے، ٹھیک۔ تو اب اس کو نہ تو اپنے والدین کی کوئی غیرت ہے کہ میرے ابا امی انہوں نے مجھے کن جذبات کے تحت مجھے یہاں بھیجا، کیا توقعات ہیں جو وہ مجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، وہ نہیں پڑھتا، کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو۔ یہ سب سے خطرناک ترین حلقہ ہے جو یرفع العلم اور یکسر الجہل کا یہ ذمہ دار ہے جی، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے، بہت ہی خطرناک۔ وہ طالب علم جو دیکھو، طالب علم ایک وقت میں کئی رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر رہا ہوتا، والدین سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، ادارے سے بھی کر رہا ہوتا ہے، استاد سے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ استاد کا بھی مجرم ہے، ادارے کا مجرم ہے، والدین کا مجرم ہے، بہن بھائیوں کا مجرم ہے، وہ اپنے نفس کا، اپنی ذات کا مجرم ہے وہ۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑا خطرناک یہ مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک۔ تو جو طالب علم ہیں، جو تعلیم میں آ کے وقت ضائع کرتے ہیں، دلچسپی سے پڑھتے نہیں، وہ کچھ بننے کی تمنا ہی نہیں ہے ان میں۔ استاد کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ نا چل ٹھیک ہے استاد جی چلو، وہ اپنی موج میں جو ہے نا وہ پھر رہا۔ یہ جو طالب علم ہے بہت خطرناک پوزیشن پہ ہے، بڑی ہی خطرناک پوزیشن پہ۔ میں ایک دن اس حدیث پہ بہت جو ہے نا وہ غور کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے کہ تم کیا کرو گے، یہود و نصارہ کی تم جو ہے نا وہ پیروی کرو گے، حذف النال بالنال وغیرہ وغیرہ۔ تو اب انہوں نے ایک کام تو یہودیوں نے آپ کے علم میں ہے یہ بھی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، اذهب انت وربک فقاتلا۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے حسب النال، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ مکمل طور پہ کرو گے۔ اب کئی چیزیں جو وہ کرتے ہیں فی زمانہ، وہ تم میرے بھی ذہن میں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ جو مسئلہ تھا نا، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اس میں آ کے جو ہے نا وہ میرے دماغ کی سوئی جو ہے نا وہ اٹک گئی کہ یار یہ امت نے کب کیا ہے یا نہیں کیا۔ اذهب انت وربک فقاتلا۔ تو میں نے کئی پہلوؤں میں، کئی حلقوں میں میں نے اس کو تلاش کیا تو کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آئی۔ میں نے کہا یار یہی بے عین ہی ایک صورت جو ہے نا، یہ والی جو یہودیوں کی عادت ہے،
یہ دینی مدرسے کے طالب علم میں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. دینی مدرسے کے طالب علم میں پائی جاتی ہے. کس شکل میں پائی جاتی؟ جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کو بتا دیتا. آپ کا ذہن عقل مانے مان لو، نہ مانے نہ سے، ٹھیک ہے. کہ وہ طالب علم جو مدرسے میں آیا، یہاں کی سہولیات ساری لے رہا ہے، کلاس میں جاتا بھی ہے، استاد نے اچھی طرح سبق پڑھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اس کو سمجھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اس کو یاد رکھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ بے عین ہی اپنے استاد سے یہی کہہ رہا ہے کہ استاد جی تسی آپ ہی پڑھ لو، آپ ہی یاد کر لو، میں تو اتنے بیٹھا روٹی شوٹی کھاواں گا، موج کراں گا. یہ وہی صورت بنتی ہے میری عقل کے مطابق. آپ کی کیا رائے ہے مجھے نہیں پتا، آپ آزاد ہیں، میں آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا. تو بہت خوفناک سی جو ہے نا وہ صورت ابھری. یقینی بات ہے کہ یار یہ دیکھو یہودیوں کا جو بدترین فعل تھا، آپ ان کا جو بدترین فعل ہے نا، آپ ان کی بری عادات، برے اقوال، بری فطرت کے جو مظاہر ہیں، یہ اذهب انت وربک فقاتلا سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی برا کام نہیں انہوں نے کیا. سب سے بدترین جو انہوں نے کہ سیدھا اللہ کو بھی اور نبی کو بھی جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. بدترین جو کردار یہودی کا اس کائنات میں جو دیکھا ہے کسی نے وہ یہی. اب دیکھو یہ بڑے کتنا افسوسناک بات ہے کہ یہودی کی بدترین خصلت اور مظہر جو ہے وہ اس امت میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ بھائی جب اللہ کے رسول نے فرما دیا بالکل حذو النال بالنال، اس کا مطلب کیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ یہ امت، تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو یہ اسی میں یہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، یہ انہوں کاٹ کے باہر رکھ دے. تو وہ حذو النال بالنال کیسے ہوگا؟ انہوں کاٹ کے باہر رکھ دے. تو یہ جو طالب علم ہے ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بھائی دھیان سے سمجھو، پڑھو، استاذ کو کسی اذیت میں مبتلا مت کرو. بلکہ میرے علم میں نام نہیں میں لینا چاہتا، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ مدرس عالم، یعنی جو اول درجے کے جو علماء صالحین ان میں ان کا شمار ہوتا. بڑے مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں. صدقہ بعد میں نے ان کی وہاں ہم نے اسی مسائل کو ڈسکس کیا. میں نے کہا حضرت بات ایسی ہے کہ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنے بڑے مرکز میں ہیں، وہاں یعنی اول درجے کے جو اساتذہ ہیں علم میں، بزرگی میں، عمل میں، ان کی کثرت وہاں موجود ہے، لیکن بڑے معیاری طالب علم وہاں سے نہیں نکلتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا یقین کرو بہت دل دکھا. انہوں نے کہا آپ صاحب یقین کرو سمجھا کے تھک جانے ہیں، یہ یاد ہی نہیں کرتے، اسی کی کریے. اس رویے کے جو طالب علم ہے، مجھے یہ بتائیے، یہ تو بڑے بڑے جو قابل اساتذہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جو ہے وہ بددل کر کے مایوسی کی دلدل میں جو ہے نا وہ دھکیل دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا مجرم ہے یہ طالب علم کہ جن سے ستا ہوا استاد بھی آکھے کہ یار نال سر کھپائی دا کوئی فائدہ نہیں، نامرادہ نال یار آخا کے تھک گئے ہیں، سمجھا کے تھک گئے ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں بنتے کچھ. تو ان طالب علموں کا کیا حشر ہوگا؟
تو بھائی غلط فہمیوں میں مت رہیں، میں بھی آپ بھی، کہ جی ہم عالم ہوتے ہیں، ہم مدرس ہوتے ہیں، ہم تو بڑا کچھ بھی نہیں کر رہے یار. ہم اگر ہم اپنے معاشرہ کو راسخ فی العلم جید اعلیٰ ترین مرتبے کے محدث نہیں دے رہے، فقیہ نہیں دے رہے، اصولی نہیں دے رہے، تو کی کر رہے ہیں ایسے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات پہ بڑی توجہ دیں، بہت توجہ دیں. یہاں اس کمرے میں ادارہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی استاد ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو کم از کم میں مدرس بھی بیٹھا ہوا ہوں اور طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھا طبقہ بچوں کے والدین صرف وہی نہیں ہے نا یہاں پہ. ہمیں 3 حلقوں اور طبقوں کو اپنی ذمہ داری کا جتنا احساس کرنا چاہیے ہم اتنا احساس نہیں کر رہے. تو اس لیے بھائیوں، کم از کم آج کے مجلس میں یہ نصیحت کروں گا کہ اس پہ ذرا توجہ دیجیے. طالب علم وہ طالب علم بنے جس کا یہ عزم ہو کہ میں نے اس کے سامنے ایک نشان ہونا چاہیے. میں نے امام بخاری بننا ہے، میں نے امام مسلم بننا ہے، میں نے ابو ہریرہ بننا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا کریں بھئی اللہ ایک ہی ابو ہریرہ بناتا ہے، اللہ کی قدرت میں ایک ہی بخاری تھا. نہیں، وہ رنگ بدلے گا، ڈھنگ بدلے گا اور ان سے بھی اونچا آپ کو بنا دے گا. 100% وہ نقل تو مارتا ہی نہیں. اس فنکار کی جو ہے نا یہ فنی استعداد، فکر، قدرت کے یہ خلاف ہے. کام آپ وہی کریں گے لیکن شکل کیا ہوگی؟ بلکہ کام اس سے بھی آج کسی بخاری کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں ہے. آج کا معاشرہ کسی شافعی، کسی احمد، کسی مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، بس میں نے یہ بننا. اور میرے نزدیک امام بخاری رحمت اللہ علیہ جتنا میں نے اماموں کو پڑھا ہے، جو میری تحقیق ہے بالتقابل موازنہ میں نے جتنا کیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد مطلق جس کو آپ کہتے ہیں، اصولی لوگوں سے پوچھو کہ مجتہد مطلق جو ہے نا وہ کیا ہوتا. اگر حقیقتاً مجتہد مطلق کا اطلاق جتنا امام بخاری پہ فٹ ہوتا ہے کسی اور پہ نہیں ہوتا. میں نے ان سارے اماموں کو پڑھا میں نے، لیکن بخاری واحد امام ہے. اس کی جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر جتنی علوم کو امام بخاری نے کوئی علم چھوڑا نہیں کہ جس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو ہے نا اس کے خد و خال واضح نہ کیے ہو. اب عقیدے میں جائیں تو جتنی دقت کے ساتھ، جتنی گہرائی کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلفی عقیدے کو کتاب الایمان میں، توحید میں جن دقیق ترین استدلالات کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کو سلجھایا ہے، اتنا کسی نے نہیں سلجھایا، کسی نے نہیں سلجھایا. اور عقیدے کا جو مضمون ہے یہ سب سے پیچیدہ مضمون ہے. تمہارا یہ مضمون ایسے ضمناً ایک بات آ گئی اس تناظر میں کہ آپ کیا کریں، آپ بھائی دعا کی کوئی بنائیں، کوئی منزل بنائیں کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. میں نے اللہ سے مدد مانگیے اور اس کے مطابق محنت کیجئے. ناممکن ہے کہ آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں، ناممکن ہے. ضرور پہنچیں گے.
اگر اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے کہ اس نے وہاں تک نہیں پہنچایا تو بھائی یہ بات یقینی ہے کہ وہاں تک پہنچنے والوں کا جو اللہ کے ہاں اجر بنتا ہے وہ اجر آپ کو ضرور مل جائے گا. چل ٹھیک ہے یار، ہم نے کون سے درخت گرنے ہیں، ہم نے بھی تو آم کھانے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے کرے تو صحیح نا.